ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوئی جنگل میں سیمی نام کی ایک عجیب سی گلہری رہتی تھی۔ سیمی ہمیشہ جوشیلی انداز میں رہتی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کرنا پسند کرتی تھی۔ ایک صبح جب سیمی درختوں میں گھوم رہی تھی، اسے زمین پر ایک چمکدار روشن چیز نظر آئی۔ یہ ایک خوبصورت سونے کا برتن تھا۔ جوش میں آ کر سیمی نے سونے کے برتن کو اٹھا لیا، اپنے دوستوں کو دکھایا۔ وہ سب اس کی خوبصورتی سے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ سیمی نے یہ معلوم کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے وہ سنہری سونے کے برتن کے راز کو جاننے کے لیے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کے لیے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی سیمی جنگل کی گہرائیوں میں داخل ہوئے، اس کا سامنا مختلف جانوروں سے ہوا جنہوں نے سنہری برتن کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ عقل مند الو نے اسے بتایا کہ اس سونے کے برتن میں جادوئی طاقتیں ہیں اور وہ کسی بھی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستانہ ہرن نے بھی ایک افسانہ شیئر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ سونے کے برتن اچھی قسمت اور خوشحالی کی علامت ہے۔ سیمی کا جوش ہر نئی معلومات کے ساتھ بڑھتا گیا۔ وہ سب اس کی خواہش کرنے لگے اور سنہری برتن کے جادو کا تجربہ کرنے کے لیے کل تک کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جب صبح سیمی نے جادوئی برتن سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے سونے کے برتن کو لینے گیا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا، کسی نے اسے چرا لیا تھا۔ اس نے اپنی تلاش جاری رکھی لیکن اسے نہیں ملا، کیونکہ سونے کے برتن کی وجہ سے جنگل میں کافی رونق تھی۔ سارے جانور بہت خوش تھے، لیکن کسی نے چرا کر جنگل کی رونق کو ختم کر دیا۔ جنگل خاموش لگ رہا تھا اور جانور اداس لگ رہے تھے۔ سیمی نے بھی اس کے بغیر بہت اداس رہنا شروع کر دیا۔ سیمی ایک درخت کے گرد جمع جانوروں کے ایک گروپ کے پاس آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سنہرے بالوں والی فریڈی نام کی ایک شرارتی لومڑی نے چرایا تھا۔ اس نے حسد کی وجہ سے سونے کے برتن کو چرا لیا تھا، کیونکہ جنگل کے سارے جانور سیمی کا ساتھ دے رہے تھے۔ تب سے ہی جنگل اپنی سیمی ایک درخت کے گرد جمع جانوروں کے ایک گروپ کے پاس آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سنہرے بالوں والی فریڈی نام کی ایک شرارتی لومڑی نے چرایا تھا۔ اس نے حسد کی وجہ سے سونے کے برتن کو چرا لیا تھا، کیونکہ جنگل کے سارے جانور سیمی کا ساتھ دے رہے تھے۔ جنگل میں خوشیاں واپس لانے کے لیے سیمی پرعزم ہو گیا۔ سیمی نے فریڈی کو تلاش کرنے اور سنہرے بالوں کو بازیاب کرنے کے لیے ایک مشن کا آغاز کیا۔ اپنے دوستوں کی مدد سے سیمی نے فریڈی کا پیچھا کیا اور آخرکار اس کے ساتھ ایک چمکتی ہوئی ندی کے قریب جا پکڑا۔ بڑی مشکل سے اس نے سونے کا برتن واپس کیا۔ پہلے تو کافی دیر ان کے بیچ ہاتھا پائی ہوتی رہی، لیکن جب سیمی نے اسے سمجھایا کہ اس کے بغیر جنگل اجڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، جنگل کے جانور اداس بیٹھے ہوئے، تب فریڈی کو سمجھ میں آیا۔ سیمی نے فریڈی کا سامنا کیا۔ سونے کے برتن کی اشد ضرورت ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فریڈی نے اعتراف کیا کہ اس نے حسد میں آ کر سونے کے برتن کو چوری کیا، لیکن اب اسے احساس ہوا۔ اس نے اپنے طریقے کو بدلتے ہوئے وعدہ کیا کہ سونے کے برتن کو وہ کبھی چرائے گا نہیں اور واپس سیمی کے حوالے کر دیا۔ سیمی کا شکریہ ادا کیا جس نے دوبارہ اس جنگل کو ہرا بھرا، خوشحال اور سبھی جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔